السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کے موضوعات ہمارے چل رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا کہ سواری کا انتظام ہم نے کر لیا عالم برزخ کی، کیونکہ سفر ہے تو سواری چاہیے، مگر یقیناً ذہن میں آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوں گے اور ہمارے پاس بھی میسیجز ایک دو آئے کہ سواری کا انتظام تو کر لیا، سواری ہم نے پسند کر لی کہ ہمیں اس سواری پہ اپنے سفر کو کرنا ہے، مگر اس سواری کو چلائیں گے کیسے؟ اس کا فیول کیا ہے؟ یعنی دنیاوی حساب سے ہم گاڑی کا فیول دیکھیں تو پیٹرول پہ چلتی ہے، ڈیزل پہ چلتی ہے۔ اگر اب یہ روحانی سفر ہے اور روحانی سواری ہے تو اس کا فیول کیا ہے اور اس گاڑی کے چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کا اسٹیئرنگ ہے، کس طریقے سے اس کے بریک ہیں، کس طریقے سے اس پہ سوار ہوا جائے اور کس طریقے سے چلایا جائے؟ تو آج ہم اس سواری کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور یہ جب ہماری سواری چلے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اسپیڈ بریکر بھی آئیں گے، وہاں پہ کیا ہمارے موضوعات رہتے ہیں، کس ٹائپ کے اسپیڈ بریکر ہیں اور کس طرح سے ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔ تو اب اس سواری پہ سوار ہونے کے لیے دیکھیں، صبر کی سواری ہے جو ہم نے پسند کی ہے اپنے لیے، کیونکہ ہمیں سب میں بیسٹ یہی لگی کہ سواری ایسی ہو کہ جو اپنے سوار کو گرنے نہ دے۔ امام معصوم کا بھی فرمان ہے کہ یہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ تو ہم نے سواری کا جو ہے انتخاب کر لیا، چوز کر لیا۔ اب اس کے طریقے کا جو ہے کہ کس طرح فیول ڈلے گا، کس طرح اس پہ ہمیں سوار ہونا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں اس کا جو فیول ہے اور اس پہ سوار ہونے کا جو طریقہ ہے۔ اس کا فیول یہ ہے کہ صبر سے ذہن میں ہمارے کیا آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس چیز کو توجہ کریں گے کہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے، کسی کے برے بیہیویئر کو برداشت کرنا ہے۔ ہم زمانے میں یہی سمجھتے ہیں نا، اور اس چیز پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ دیکھیں دنیا میں ہیں تو یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، گھر میں ان لاز کے ساتھ، میکے والوں کے ساتھ، آفیسز میں، کالجز میں، ہر جگہ ہر ایک کو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو ناگوار ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت و معصومین کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کے گھر کے معاملات دیکھ لیں، تو امام حسن کی زوجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اذیت اور تکلیف دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، اگر ہم ان معاملات کو بھی لیں گے یقیناً کہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے بد کلامی کرنی ہے اور معاملے کو خراب کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سوالات تھے کہ ظلم کو سہنے والا بھی جو ہے وہ ظلم کرنے والے جیسے کے برابر ہو جاتا ہے، یا ظلم نہیں سہنا چاہیے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا ظلم، کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یہ ظلم ہو گیا ہمارے اوپر، یہ ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک الگ مثال ہم بنائیں گے کبھی آگے جا کے۔ ابھی ظلم ہم اس کو لوگوں کے حساب سے اس کو اس طرح دیکھیں گے، کسی پہ تہمت لگانا، الزام لگانا، جس نے جو کام نہ کیا اس پہ وہ الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ ہم نے اس پہ ظلم کیا۔ کسی کی غیبت کی، یہ ظلم کیا کہ وہ موجود نہیں تھا اور ہم اس کی بات کر رہے تھے، اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار گزرتی، یہ ہے ظلم۔ حالات اور معاملات، کسی نے کچھ کہہ دیا، ناگوار بات ہو گئی، حالات ناگوار ہو گئی، یہ ظلم میں نہیں آئیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کل ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی خواتین کی طرف سے کہ ہر چیز کو وہ ظلم سمجھتی ہیں۔ اگر شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی اچھے مہنگے کپڑے بنانے کے لیے، اچھی جگہ کھانا کھانے جانے کے لیے، تو یہ سمجھتی ہیں یہ ظلم ہے۔ بالفرض اگر عید پہ کپڑے نہیں بنے تو وہ سمجھتی ہیں ظلم ہے۔ اگر حالات نہیں اجازت دے رہے، اگر ایک سال انسان عید پہ نئے جوڑے نہیں بنا سکا تو یہ ظلم نہیں ہے۔ آپ پاک صاف جو بھی ایسا آپ کا لباس ہو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، کلرفل ہو، آپ وہ پہن لیجئے۔ تو بہرحال موضوع تو یہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ موضوع ہمیں یہ رکھنا ہے کہ سفر ہے اور اس کا فیول کیا ہے، کہ صبر اختیار کرنا ہے، صبر کی سواری ہے، اور فیول اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی ناگوار باتیں ان کو برداشت کیا، اس میں ہمارا یہ پیٹرول آ گیا، سمجھے فیول آ گیا، یہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کیا، یہ ہمارا فیول بن گیا۔ کہیں کہیں پہ ایسے مقامات
کہ اب ہمیں جیسے ہم نے فیول تو لے لیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انجن بھی ایسا رہے کہ سفر ہمارا بڑا ہے، انجن فرسٹ کلاس ہو۔ اور انجن کس طریقے سے فرسٹ کلاس ہوگا؟ کیونکہ ابھی سواری کو ہمیں چلانا ہے نا، تو ہر چیز کو پہلے چیک کرنا ہے۔ ایک ڈرائیور ہر چیز چیک کرتا ہے نا گاڑی کا، کہ پانی، ٹائر کی ہوا بھی، ہر چیز، فیول بھی، کہ کتنے اس میں جو ہے کتنے ٹائم تک کا جو ہے پیٹرول موجود ہے۔ انجن کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ بھئی انجن فرسٹ کلاس ہے یا نہیں۔ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ صبر کو ہم نے جس طرح سمجھا کہ ناگوار باتوں پہ صبر، اب جو صبر ہے، اب جو اس کا انجن کام کرے گا وہ ہے اطاعت خدا میں صبر۔ اللہ اکبر! یہ سمجھیں بہت بڑا صبر ہے، اپنے نفس کو مارنا بہت بڑا صبر ہے۔ مثال ہم کیا دیں گے کہ ہمارا یہ سفر شروع ہوا اور ہمیں لگا اب ہمارا عالم برزخ کا سفر ہے، ہم سواری پہ سوار ہو گئے، فیول ہمارا ڈل گیا۔ فیول کیا تھا؟ ناگوار باتوں کو ہم نے برداشت کیا، کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، رد عمل نہیں کیا، صبر کے ساتھ ہم آگے بڑھ گئے۔ ہمیں لگا گاڑی میں ذرا سا کچھ ڈسٹربنس ہوئی تو ہم نے فوراً چیک کیا کہ انجن میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، گاڑی کہیں گرم تو نہیں ہو رہی۔ تو ایک دم ہم نے جو ہے ریکال کیا، ہم نے دنیا کی طرف دیکھا، ہمارا سفر عالم برزخ کا ہے، دنیا میں دیکھا کہ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی تھی۔ تو ذہن میں آیا کہ میرے پاس بہت فرسٹ کلاس تیاری ہے خواتین کے حوالے سے، کہ میرا انجن گاڑی کا جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے، کہ میں نے ان مقامات پہ صبر کیا کہ شاید جہاں آج کی دنیا میں رہتے ہوئے صبر کرنا بہت مشکل ہو۔ اور وہ معاملات ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی اور خود بھی اس طرح سے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا عادی بنایا کہ میرے کہیں عزیز، میرے اپنے سگے کے یعنی سگے بھائی ہوں، بہن ہوں، وہاں پہ شادی ہے، مکس گیدرنگ ہے، فوٹوگرافر بھی میل ہے، اور مکس گیدرنگ ہے تو سمجھیں سبھی ہیں، ویٹرز بھی ہیں، غیر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، جو نامحرم رشتے ہیں۔ وہاں میں نے صبر کیا۔ میں نے کس طریقے سے وہاں پہ صبر کیا کہ اس بہت اچھے ایک ماحول میں، کہ جہاں بہت اچھا لگ رہا تھا، کہ سب پہن کے بہت اچھی ڈریسنگ کے ساتھ آئے تھے، میری بچیاں میرے ساتھ تھیں، ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی بہت اچھا ڈریس اپ ہوتے، مگر ہم نے اس وقت کیا کیا؟ مجھے یاد آیا، میں نے دنیا کی طرف دیکھا کہ میرے انجن میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی، گاڑی فرسٹ کلاس چلے گی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس وقت صبر کی چادر اوڑھ لی، اپنے آپ کو حجاب میں لے لیا۔ اللہ اکبر! بہت مشکل کام ہے یقیناً آج کے دور میں، مگر کرنے والے جب خدا سے مدد مانگتے ہیں، اور جن کو معلوم ہے کہ میری منزل کیا ہے، مجھے پلٹ کے خدا کی طرف جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہے، تو ان کے لیے سب آسان ہے، کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے دنیا کی طرف دیکھا کہ ایک ایسا مقام آیا تھا کہ میں نے خدا کے اطاعت پہ صبر اختیار کیا، میرا دل کچھ چاہ رہا تھا، حالات اور معاملات کچھ کہہ رہے تھے، مگر میں نے اس وقت اطاعت خدا پہ صبر کیا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، تو بہترین دیکھنے والا ہے۔ کہ جب روز محشر، اس طرح کی سخت روایات ہیں کہ یہاں بتانا بھی تھوڑا مناسب نہیں لگتا، کہ اپنے کفن میں اٹھنا بھی بہت بڑی جو ہے، کچھ روایات میں ایسا ہے کہ بہرحال، تو وہ مجھے خوف خدا کہ خدا اس وقت تو میری عزت اور میری آبرو کی حفاظت کرنا، کہ جب روز محشر حضرت آدم سے لے کے رسول خدا سے لے کے اہل بیت، معصومین اور کل دنیا کے لوگوں کے سامنے میں آؤں گی۔ تو میں نے اس وقت صبر اختیار کیا، یہ میرا انجن فرسٹ کلاس ہو گیا، اب میرا سفر جو ہے اب آگے کی طرف چلنا شروع ہوا، فیول میرے پاس اچھا ہے اور انجن میرا فرسٹ کلاس ہے، کیونکہ خدا کی واجبات پہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی، انجن فرسٹ کلاس ہے گاڑی کا۔ پھر ذرا سا ہمارا سفر آگے بڑھتا ہے تو ہمیں کچھ لگتا ہے کہ ٹائر وغیرہ میں شاید کچھ مسئلہ تو نہیں ہو رہا، تو پھر دنیا کی طرف دیکھا کہ میں نے ٹائرز کے لیے کیا بندوبست کیا تھا۔ وہ ٹائر تھے خدا کی عطا کی ہوئی روزی پہ صبر اختیار کرنا، خدا نے جتنا میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے اس پہ صبر کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب مانگا خدا سے مانگا۔ خدا نے چاہے میرے سگے بھائی بہنوں کو کتنا بھی دیا ہو، مگر جو خدا نے مجھے دیا میں نے اس پہ ہمیشہ شکر ادا کیا۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ میں نے اپنے ٹائر، چاروں ٹائر کے لیے، اس حوالے سے چاروں ٹائر یعنی گاڑی کے چار
ٹائر ہیں کہ میں نے خود بھی یہ تعلیم لی اور اس پہ خود بھی جو ہے عمل کیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈلوائی اور خدا کی معرفت دی کہ خدا نے جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ تو یہ ہے صبر کی گاڑی پہ سوار ہونا، اس کا فیول، اس کو چلانے کا طریقہ، کہ خدا کے دیے ہوئے رزق پہ راضی رہنا، کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، ہمیشہ ہر حال میں خدا کا جو ہے شکر ادا کرنا۔ یہ جب آگے ہمارے عالم برزخ کے مراحل آئیں گے تو شکر خدا بھی پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق ہوتی ہے اور نعمت ہوتی ہے، جو کہ شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، کہ خدا کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے۔ اور اس سواری کا جو اسٹیئرنگ سمجھیں کہ اب ہم نے گاڑی اسٹارٹ کرنی ہے، چابی لگانی ہے اور گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو مشکلات، مصائب، بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں بھی خدا کا شکر ادا کیا، اس پہ بھی صبر اختیار کیا۔ صبر اس طریقے سے کہ یقیناً ہم نے یہ سوچا کہ خدا یہ جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں کسی بھی حوالے سے، میری اولاد کے حوالے سے، میرے گھر، میری صحت، جو بھی میرے معاملات ہوں، یہ میرے اپنے گناہ ہیں، تیری طرف سے خیر ہے، تیرا شکر ہے، میں اس چیز پہ صبر اختیار کرتی ہوں کہ جو کچھ تیری طرف سے میں اس پہ صبر کرتی ہوں، تو یہ میرا سمجھیں گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ہے، کی لگ گئی ہے، فیول آ گیا ہے، ٹائر بھی صحیح ہیں، انجن بھی فرسٹ کلاس ہے۔ اب ہم آگے اپنے سفر کو اختیار کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے جب ہم چل رہے ہیں تو ہمیں یہیں سے اب دور جو ہمارا راستہ ہے، ہمیں ایک چیک پوسٹ نظر آ رہی ہے، اسپیڈ بریکرز نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم وہاں پہ رکیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں اور کیا چیک پوسٹ پہ چیک کیا جا